مجھے اکثر میری بہنیں اور میرے بھائی ایک بات کہتے ہیں کہ جناب وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، ہر تسبیح آزما لی، ہر وظیفہ آزما لیا، لیکن گھر میں سے تنگ دستی، غریبی، قرضے، بیماری، پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو آج میں اللہ پاک کو گواہ بنا کر آپ کو ایسا عمل، ایسی طاقتور تسبیح، ایسے دو جملوں کا خفیہ راز دوں گا جسے پڑھنے والا کبھی زندگی میں یہ نہیں کہے گا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ یہ عمل صرف اور صرف 2 منٹ میں اپنا اثر دکھاتا ہے۔ یہ 2 منٹ میں اللہ کی مدد کو تمہارے دروازے پر لائے گا، اور 2 منٹ میں تمہاری دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل گئی تو پھر آ کر مجھے کہنا دے کہ دنیا میں چاہے جس ملک میں ہے، گاؤں میں ہے، گلی میں ہے، محلے میں ہے، پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، اگر بیمار ہو تو یہ وظیفہ پڑھو، اگر غریب ہو تو یہ وظیفہ پڑھو، اگر قرضہ ہے تو یہ وظیفہ پڑھو، اگر تمہارا شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے، ظلم کرتا ہے، ساس ظالم ہے تو یہ وظیفہ پڑھو۔ 2 منٹ میں ظالم ساس، ظالم شوہر قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، غریبی دور، قرضے دور، بیماری دور، ہر طرح کی مشکل پریشانی اگر 2 منٹ میں نہ دور ہو جائے تو میرا گریبان حاضر ہے۔ اللہ پاک کی قسم یہ وظیفہ سچا ہے۔ اگر میری بہنیں، میرے بھائی محبت میں ناکام ہیں، اگر آپ کا محبوب آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ کو بلوک مارتا ہے، آپ کی شادی میں، رشتے میں کوئی رکاوٹ عمل کے پڑتے ہی محبوب آپ کے پیچھے دیوانہ ہو جائے گا، محبت کی تمام ناکامی ختم، تمام رکاوٹیں ختم۔ اگر میری بہنیں، میرے بھائی شادی نہیں ہو پا رہی، رشتے نہیں آ رہے، عمل کے پڑھتے ہی رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ دیکھیں پہلے میں نے خود آزمایا ہے، میں نے یہ عمل ہر غریب، بیمار، لاچار پر آزمایا ہے۔ یہ عمل پڑھنے والا ہر غریب آج جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دے گا۔ آج ہر غریب کے مزے ہو جائیں گے۔ آج ہر غریب میرے دوستوں مصلے پر بیٹھ کر دعائیں دے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے، اللہ کے نیک بندے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب میرے غریبوں، آپ نے بالکل بھی ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہیں کرنا، کیونکہ اب میں آپ کو دولت کا ایسا مقناطیسی عمل دے کر جاؤں گا جسے پڑھنے کے بعد آپ کہیں گے کہ کاش میں نے یہ عمل اپنی زندگی میں پہلے پڑھا ہوتا۔ دیکھیں مجھے اللہ کے ایک ولی نے، نیک بزرگ نے، امام صاحب نے یہ عمل آج سے 3.5-4 مہینے پہلے دیا تھا۔ میں اس عمل کو پڑھنے کے بعد ایک ہی دن میں اپنے حالات کو میں نے اپنی آنکھوں سے بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غربت اور غریبی کو دور کرنے والا بے حد وظیفہ پیارا ہے۔ اب میرے غریب دوستو، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربی کا وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے، پھر یا ربنا کو آپ نے پڑھنا ہے، اور جو کچھ بتاؤں گا صرف آپ بڑے مزے سے، آرام سے 20 سے 30 سیکنڈ میں سب کچھ پڑھ لو گے۔ دیکھو، نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، یعنی کہ دن کوئی بھی ہو، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، دن کی کوئی پابندی نہیں، وقت کوئی بھی ہو، صبح، دوپہر، شام، رات، آدھی رات کو پڑھیں، صبح پڑھیں، جب دل چاہے پڑھیں، اور جگہ کوئی بھی ہو، آپ کا گھر، دفتر، آفس، مسجد، مدرسہ، کہیں بھی بیٹھ کے پڑھیں، لیکن یہ عمل آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین، بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دل میں یہ وسوسہ مت رکھنا کہ یار پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا۔ دیکھیں دل میں اگر شک ہوگا تو پھر زندگی بھر کوئی وظیفہ کامیاب نہ ہوگا۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین، بھروسہ کرتے ہوئے یہ صرف اور صرف چھوٹا سا عمل زندگی میں ایک بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل 2 منٹ میں بیڑے پار کر دیتا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، یا ربنا کا معنی ہے اے ہمارے رب، وہ رب جو پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، ہر نعمت عطا کرنے والا ہے، ہر مشکل آسان کرنے والا ہے، اور اپنے بندوں پر بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ یا ربنا یعنی اے ہمارے رب، تو ہی ہمارا سہارا ہے۔ یا ربنا یعنی اے ہمارے رب، تو ہی ہماری امید ہے۔ یا ربنا یعنی اے ہمارے رب، ہمارے دل، ہماری جان، ہمارا رزق، ہماری عزت، ہماری کامیابی سب تیرے ہی اختیار میں ہے۔ قرآن کریم میں بہت سی عظیم دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ دوستو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھایا کہ وہ اپنے رب کو محبت اور عاجزی سے یا ربنا کہہ کر پکاریں۔ یا ربنا تو ہی وہ رب ہے جو خالی ہاتھ آنے والوں کو بھی نواز دیتا ہے۔ یا ربنا تو وہ رب ہے جو مایوسی کو امید میں بدل دیتا ہے۔ یا ربنا تو وہ رب ہے جس
جس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ یا ربنا تو وہ رب ہے جو ہر پرندے پر، ہر جانور، ہر انسان، ہر پوری کائنات کو رزق عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ محبت سے یا ربنا کہتا ہے تو اس کا دل اپنے رب کی رحمت، کرم، شفقت کو یاد کرتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب میری دعا سنتا ہے، میری حاجت جانتا ہے، میری کمزوریوں سے واقف ہے اور میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یا ربنا کا مطلب صرف ایک لفظ نہیں بلکہ مکمل بھروسہ ہے۔ یا ربنا کا مطلب مکمل امید ہے۔ یا ربنا کا مطلب اپنے رب کی رحمت پر یقین ہے۔ یا ربنا کا مطلب اپنے پالنے والے، رزق دینے والے اور ہر حال میں مدد کرنے والے رب کو پکارنا ہے۔ اسی لیے دل کی گہرائی سے بار بار کہیں یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اے ہمارے رب، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، تو ہی ہماری امید ہے، تو ہی اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ میرے غریب دوستوں، آپ نے زندگی میں یا ربنا کا وظیفہ بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج آپ نے غیبی خزانوں کی بارش کو برسانے والے، غیبی دولت کو لوٹنے والے اس عمل میں یا ربی کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں، یا ربی اور یا ربنا کو آپ نے زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے نمبر پر عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر میرے غریبوں آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں۔ میرے غریبوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے درود شریف پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر عمل کا آغاز کیا۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا معجزاتی وظیفہ، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے پہلے نمبر پر میرے دوستو یا ربی کو صرف اور صرف 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے یا ربی کو اللہ پاک کے ذاتی نام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ دیکھیں، کچھ پانے کے لیے کچھ پڑھنا پڑے گا اور پڑھنے سے پہلے عمل کو سمجھنا پڑے گا۔ باقی مرضی آپ کی ہے، زندگی آپ کی ہے۔ یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، یا آج تنہائی میں بیٹھ کر یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لیں، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اب آپ نے میرے غریب دوستوں غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے اس عمل کا سب سے قیمتی اور مجرب ترین وظیفہ، جو کہ اس عمل کے پہلے نمبر پر شامل کرنا ہے، آپ نے درود شریف پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر یا ربی کا وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھو گے؟ یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ۔ میرے غریب دوستوں، کتنا کوئی وقت لگ گیا؟ کوئی گھنٹوں منٹوں لگ گئے۔ یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ کا وظیفہ 3 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، یا ربنا جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار۔ دیکھیں، اب میں اسپیڈ سے تمام بہنوں بھائیوں کو غیبی خزانوں کو لوٹنے والا پورا عمل سمجھا دوں گا۔ دیکھو، اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن پڑھنے بیٹھو گے 20-30 سیکنڈ میں سب کچھ پڑھ لو گے۔ اگر 20-30 سیکنڈ کا وقت دینے سے ذاتی مکان مل جائے، قرضے دور، بیماری دور، بے اولادی دور، رشتوں کی بندش ختم، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا منٹوں سیکنڈوں میں خاتمہ ہو جائے، تو اے میرے غریب، زندگی سے اور کیا چاہیے؟ اب آپ نے غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے اس عمل کا پہلا وظیفہ درود شریف پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر 3 بار پڑھ لیا۔ یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ۔ اب آپ نے یا ربنا کا وظیفہ بھی 3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھو گے؟ آج یا ربنا کے ساتھ آپ نے اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے جسے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ دیکھیں، میں نے پہلے کہا تھا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اس عمل کو میں نے خود پڑھ کر اپنے حالات کو بدلا ہے۔ میں نے بے شمار بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیا ہے، اور جو بھی پڑھتا ہے مصلی پر بیٹھ کر دعائیں دیتا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا ربنا کا وظیفہ 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے یا ربنا کے ساتھ اللہ پاک کا نام یا غنیو شامل کرنا ہے۔ یا ربنا یا غنیو، یا ربنا یا غنیو، یا ربنا یا غنیو۔ میرے غریبوں، کتنا کوئی وقت لگ گیا؟ کوئی گھنٹوں منٹوں لگ گئے نہ میرے غریب، نہ صرف اور صرف پورے عمل کو 20 سیکنڈ میں آپ لوگ بڑے آرام سے
پڑھ لو گے اور دیکھیں صرف یہ عمل خود نہیں پڑھنا، اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا، کیونکہ جو بھی غریب بیمار لاچار زندگی میں ایک بار یہ سچا عمل پڑھ لے گا وہ آپ کو مجھے ساری زندگی مصلے پر بیٹھ کر دعائیں دے گا۔ اب آپ نے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، کومنٹس میں یا ربنا لکھ کر اس عمل کے اندر اپنی حاضری لگوائیں اور ویڈیو کو دل سے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ اس طرح کی سچے وظائف کی سچی ویڈیوز اس چینل پر ملتی رہیں۔ اب آپ نے غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے، اللہ پاک کی مدد کو حاصل کرنے والے، ہر مشکل پریشانی کو دور کرنے والے اس عمل کا پہلا وظیفہ تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر یا ربی یا اللہ کا 3 بار پڑھا، یا ربنا یا غنیوں کو ملا کر 3 بار پڑھا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر پہلے کلمے کو ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے جو آج سے پہلے شاید ایسی اس ترتیب میں نہ پڑھی ہو۔ دیکھیں میرے دوستو، آپ نے تیسرے نمبر پر پہلے کلمے کو ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اسلام کا پہلا کلمہ، ایمان کی بنیاد اور بندہ مومن کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، یعنی عبادت، بندگی، امید، دعا، توکل اور کامل اعتماد صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا، وہی کائنات کی ہر نعمت اسی کی عطا ہے اور ہر چیز اسی کے حکم سے چلتی ہے۔ پھر دل محبت سے گواہی دیتا ہے محمد الرسول اللہ۔ اس کا معنی حضرت محمد پاک اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول اللہ رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے ہدایت، رحمت اور حق کا پیغام دے کر بھیجا۔ آپ کی تعلیمات پر چلنا اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ ہے۔ جب بندہ اخلاص سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہ اپنے رب کے ساتھ اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ میرا رب ایک ہے، میرا معبود ایک ہے اور میرے نبی حضرت محمد ہے۔ یہ کلمہ دل میں توحید، یقین، محبت، شکر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید بار بار اللہ پاک کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہے اور نبی کریم نے بھی توحید کو اپنی دعوت کی بنیاد دیا، یعنی بنیاد بنا دیا۔ اسی لیے محبت اور یقین کے ساتھ اس عمل میں تیسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جو انسان کو اپنے رب سے جوڑتا ہے، اس کے دل کو ایمان کی روشنی سے منور کرتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلمہ طیبہ پر سچا ایمان اور اس پر ثابت قدمی اور اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ دیکھیں آپ نے زندگی میں پہلا کلمہ ہزاروں لاکھوں بار ہی پڑھا ہوگا، لیکن میرے غریبوں آج آپ نے دیکھیں تنہائی میں بیٹھ کر جیسے یا ربی یا اللہ یا ربنا یا غنیوں کو پڑھ لیا تو آپ نے تیسرے نمبر پر پہلے کلمے کو بھی 3 بار پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے غریب دوستو 3 بار آپ نے پہلا کلمہ پڑھ لیا تو اب آپ نے فوری طور پر دیکھیں اس عمل کے 3-4 وظیفے جو آپ نے اکٹھے پڑھنے ہیں، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنے، یہ نہ ہو کہ ایک وظیفہ پڑھ لیا تو پھر فون پر لگ گئے، پھر دنیا داری میں لگ گئے، نہ میرے غریب نہ، تمام چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہیں اور پھر آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگنا ہے۔ آج بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا، لیکن آج اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اپنی تمام حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں کے لیے آپ نے خوب ساری میرے دوستوں دعائیں بھی کرنی۔ اب آپ نے 3 چیزیں پڑھ لی ہیں، اب آپ نے چوتھے نمبر پر اس عمل کا سب سے طاقتور وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ اب آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو چوتھے نمبر پر شامل کرنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ چند الفاظ اپنے اندر بہت گہرا معنی رکھتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی ہے گناہ سے بچنے کی کوئی طاقت اور نیکی کرنے کی کوئی قوت اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ اس کا ایک وسیع مفہوم یہ بھی ہے کہ ہر طاقت، ہر قوت، ہر کامیابی اور ہر مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ میں تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اے اللہ میری ہر طاقت تیری عطا ہے، اے اللہ اگر تو مدد نہ کرے تو میں کسی مشکل سے بچ نہیں سکتا اور اگر تو مدد کرے تو کوئی مشکل یعنی کہ مشکل نہیں رہتی۔ نبی کریم نے اس کلمے کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ کلمہ بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ پر
بھروسہ صبر امید اور عاجزی پیدا کرتا ہے۔ جب زندگی میں مشکلات آئیں، دل گھبرائے، راستے بند محسوس ہو یا انسان اپنی کمزوری محسوس کرے تو یہ کلمات یاد دلاتے ہیں کہ اصل قوت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی لیے محبت اور یقین کے ساتھ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اے اللہ میری طاقت، میری ہر طاقت تیری عطا ہے، میری ہر کامیابی تیرے فضل سے ہے اور میرا ہر معاملہ تیری ہی مدد کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والا، اپنی مدد کا طالب اور اپنے ذکر سے دلوں کو زندہ رکھنے والا بنائے، آمین اللہم آمین۔ میرے دوستو، آپ نے زندگی میں بہت سارے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن آج آپ نے چوتھے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف 11 بار پڑھنے۔ دیکھیں 3 چیزیں آپ نے پہلے 3 بار پڑھی، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ کو 3 بار پڑھا، یا ربنا یا غنیو، یا ربنا یا غنیو، یا ربنا یا غنیو کو آپ نے 3 بار پڑھا۔ پھر پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار پڑھ کر چوتھے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 11 بار پڑھنے کے بعد عمل کا آخری وظیفہ، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اب آپ نے بالکل آخر میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ عظیم کلمات ہے جو مومن کے دل میں یقین، سکون اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ پیدا کرتے ہیں۔ حسبی اللہ کا معنی ہے اللہ میرے لیے کافی ہے، یعنی میرا سہارا بھی اللہ ہے، میری امید بھی اللہ ہے، میری حفاظت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور میری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ وہ نعم الوکیل کا معنی ہے اور وہ بہترین کارساز معاملات سنبھالنے والا ہے، یعنی اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دینا، اس پر کامل بھروسہ رکھنا اور یقین رکھنا کہ وہی بہترین فیصلہ کروانے والا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جب بعض لوگوں نے اہل ایمان کو ڈرانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی کہ اے اللہ ہمارے لیے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اسی لیے یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور نعمت سے نوازا انہیں اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا۔ جب بندہ محبت اور یقین سے اس عمل میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتا ہے تو اپنے دل سے یہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ تو ہی میرے لیے کافی ہے، اے اللہ میری امید صرف تجھ سے ہے، اے اللہ میرے معاملات صرف تیرے سپرد ہیں، اے اللہ تو ہی بہترین کارساز، بہترین مددگار، بہترین محافظ ہے۔ یہ کلمات انسان کو مایوسی سے نکال کر امید، خوف سے نکال کر اطمینان اور پریشانی سے نکال کر اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اسی لیے دل کی گہرائی سے آج کے اس عمل میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھتے ہوئے عمل ختم کریں۔ اللہ میرے لیے تو ہی کافی ہے اور وہی میرے لیے ہر معاملے کا بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا توکل، مضبوط ایمان اور ہر حال میں اسی پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو اس ویڈیو کو شیئر کریں، کومنٹس میں یا ربنا لکھیں، دل سے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ میری نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اب آپ نے آخر میں 5ویں اور آخری نمبر پر تمام چیزیں جب آپ لوگ پڑھ لیں تو آخر میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس وظیفے کو پڑھتے جائیں۔ صرف اور صرف آپ نے 21 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہر طرح کی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا، بڑی سے بڑی بیماری دور، بڑی سے بڑی پریشانی دور انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا میرے دوستوں۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔